بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیوں، یہ تلاوت ہم سن رہے تھے، بہت ہی زبردست قسم کی تلاوت ہے. ہم سب تقریباً جھومنا شروع ہو گئے. میرا دل چاہا کہ تھوڑا سا 5 منٹ کے لیے آپ کو اس کا میں مطلب بتا دوں کہ بات کیا ہو رہی ہے، تب ہمیں صحیح طریقے سے سمجھ آئے گی بات. ایک آیت کا صرف ترجمہ میں تھوڑا سا بتاتا ہوں اور اس کی تھوڑی سی تفصیل. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک وقت آنے والا ہے، اعلان کیا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ يَا أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اس انداز سے کہا جائے گا کہ ایک مجرموں علیحدہ ہو جاؤ، آج علیحدہ ہو جاؤ، چھٹ کے آج تمہاری خبر لینے کا وقت آ گیا ہے. اللہ کے بندوں، وہ مجرم کون ہوں گے؟ کہیں ہم نہ ان میں ہو جائیں. بس اتنی سی بات یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں. پورے قرآن کے اندر یقین کے لیے یہ 5 منٹ کے لیے موقع ملا ہے، ورنہ ہو سکتا ہے زندگی میں ہماری ملاقات نہ ہو. پورے قرآن کا میں نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں. مجرم اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کی، بس وہ مجرم ہے، وہ ملزم نہیں ہے. آپ ملزم اور مجرم میں فرق محسوس کریں. ملزم وہ ہوتا ہے جس وقت سے الزام لگتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے مجرم ہے یا بے گناہ ہے. اور اللہ فرما رہا ہے مجرموں علیحدہ ہو جاؤ. آج مجرموں علیحدہ جرم کر کے آئے ہو، دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر، اپنے مالک اور خالق کو چھوڑ کر تم نے دوسروں کی بندگی کی تھی، تم نے دوسروں کو پکارا تھا، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے اولیاء اللہ ہوں، چاہے وقت کے ظالم بادشاہ ہوں، جو بھی ہوں، اپنے معاشرے کے رسم و رواج ہوں، خود آپ کا اپنا نفس ہو، اگر اس کو آپ نے اپنا معبود بنایا دنیا کے اندر، اور اللہ کو نہیں بنایا ہے، تو ان مجرموں کی لسٹ میں شامل ہو جاؤ گے. اور مالک فرماتا ہے اسی آیت کے آگے، اس کا ترجمہ میں بتا رہا ہوں. مالک فرمائے گا مجرموں علیحدہ ہو جاؤ، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا آدم کے بچوں کہ میری بندگی کرنا اور میرے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرنا، شیطان کی بندگی نہ کرنا. اور دماغ نہیں کام کرتا تھا اس انداز سے، دماغ نہیں کام کرتا تھا کہ تم نے کیوں دوسروں کی بندگی کر کے آج میرے پاس آ گئے ہو. آج میرا فیصلہ تمہارے اوپر چسپاں ہونے والا ہے. میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں جہنم کو بھر دوں گا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، مجھے تعداد کی پرواہ نہیں ہوگی. یہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جب دنیا میں انسان آ رہا تھا، اور ابلیس نے کہا تھا یہ اکثریت نافرمان ہوگی تیری، میں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے آؤں گا، اکثریت ناشکری ہوگی. اس وقت اللہ تعالیٰ نے شاہانہ انداز سے کہا تھا کہ آج یہ بات یہاں سے سن کے جا کہ جو آدم کے بچوں میں سے تیری پیروی کرے گا میں جہنم کو بھر دوں گا. اور پھر جب جہنم کو اللہ بھرے گا، ایک وقت یہ بھی آنے والا ہے، اس وقت پھر اللہ تعالیٰ یہی بات کہے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے سے بتا دیا کہ جب اللہ بھرے گا جہنم کو، کہے گا کہ میری آج وہ بات پوری ہوگی. پچھلی بات کی طرف اللہ اشارہ کرے گا کہ آج میری وہ بات پوری ہوگی، میں نے کہہ دیا تھا میں جہنم کو بھر دوں گا، میں نے بھر دیا ہے. یعنی اس سے انداز سے کہ مجھے تعداد کی پرواہ نہیں ہے. اور حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنتیوں اور جہنمیوں کی مثال ایسے ہے جس طرح سفید بیل ہو یا سفید گھوڑا ہو، اور ایک ڈاٹ اس کے اندر کالا ہو، یا کالا گھوڑا ہو اور یا کالا بیل ہو، اس کے اندر سفید ڈاٹ. یہ ریشو ہے جنتیوں اور جہنمیوں کا. اللہ کے بندو، قیامت کا دن ہوگا جس طرح قرآن کے اندر آیا کہ اس دن سے ڈرو جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. اس کی تفسیر میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ ماحول ہوگا جب اللہ تعالیٰ کہے گا اے آدم اپنی اولاد میں سے جہنمیوں کو علیحدہ کرو. تو آدم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ کس حساب سے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ 1000 میں سے 999 کے حساب سے. اللہ کے بندو، یہ وہ موقع ہوگا. بچوں میں معصومیت ہوتی ہے، بڑھاپے میں جرجریاں ہوتی ہیں. تو یہ وہ ماحول ہوگا جو انسانوں کو بوڑھا کر دے گا، خوف سے کہ کیا ہونے والا ہے. تو میرے بھائیوں، مختصر بات یہی ہے، آج موقع ہے، ابھی آپ زندہ ہیں. کاش ہمیں معلوم ہو جائے جو مر گئے وہ یہاں آنے کے لیے کس طرح چیخ رہے ہیں کہ یا اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، ہم تیرے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانیں گے. اب سب باتیں سمجھ آ گئی، ساری تفسیریں سمجھ آ گئی ہیں. آپ پہلے نہیں سمجھ آتی تھی، عربی بھی نہیں سمجھ آتی تھی، اب سب کچھ سمجھ آ گیا ہے کہ ہم تیرے علاوہ جو دوسروں کو پوچھ پکار کے آئے ہیں، ظلم کر کے آئے ہیں اپنی جان کے اوپر. ایک دفعہ ہمیں دنیا میں ہم تیرے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانیں گے. لہٰذا میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، قرآن پڑھتے ہیں اچھا بھی لگتا ہے، ترجمہ اور تفسیر نہیں صحیح معنوں میں معلوم ہے، اس کا معنی نہیں بتاتے ہیں. آج جو ہم درگاہوں کے سامنے جھکتے ہیں، مزاروں کے سامنے جھکتے ہیں، پیروں کی پنڈلیاں دباتے ہیں یا بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے. اللہ کے علاوہ جس چیز کی بھی آپ بندگی کرو گے یہ شرک ہوگا میرے بھائی. بس ایک اس کی ڈیمانڈ ہے، اللہ جانتا ہے. میں مختصر ترین بات آپ کو بتا رہا ہوں، شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہ کرنا، رکوع نہ کرنا، پکار نہ لگانا، نظر و نیاز نہ کرنا، واسطہ وسیلہ نہ دینا. اگر واسطہ وسیلہ ہے تو اس کی ذات کا ہے، یا اللہ غفور الرحیم ہونے کی وجہ سے، یا اللہ ارحم الراحمین ہونے کی وجہ سے اس کی رحمت جوش میں آتی ہے.
لیکن اگر اس طرح کہا جائے فلاں کی وجہ سے، پنجتن پاک کی وجہ سے، اور کم از کم جو سمجھا جاتا ہے اپنے حبیب کے صدقے، یقین کرو شرک ہے، اللہ جانتا ہے شرک ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، یقین کیجئے مخلوق میں افضل ترین کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے، اللہ کے پارٹنر نہیں ہے، وہ اللہ نہیں ہے، وہ مشکل کشا نہیں ہے، وہ داتا نہیں ہے، وہ دستگیر نہیں ہے، وہ جولیوں کو نہیں بھرتے ہیں۔ آج کہتے ہیں بردو جولی میری یا محمد، تیرے در سے نہ جاؤں گا خالی۔ اللہ کے بندوں، ان کی اپنی جولی خالی ہو گئی تھی، ان کا اپنا بیٹا فوت ہوا تھا ابراہیم، آنسو جاری ہیں اور کہتے ہیں ابراہیم تیری جدائی میں میرا دل غمگین ہے، لیکن منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکلے گی جو میرے مالک کو ناراض ہے۔ کوئی ایسے بندے تھے، راتوں کو روتے تھے، داڑھی تر کر لیتے تھے، وہ نبی سب سے زیادہ برگزیدہ ترین بندے ہیں، انہوں نے بندگی کی ہے، وہ بندگی کے لیے پیدا کیے گئے، کائنات ان کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، بلکہ ان کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، سارے انبیاء کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، ہمیں بھی اپنی بندگی کے لیے۔ اب ہماری باری ہے، چند دنوں کو ہم بھی چلے جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان خالص عطا فرمائے، اور یہ آپ نے بات بڑے شوق کے ساتھ سنی ہے، میں شکر گزار بھی ہوں، میں دعا گو بھی ہوں، حالانکہ عام طور پر یہ جگہ نہیں ہوتی ہے، کہتے ہیں پبلک پلیس سے، لیکن دل اللہ جانتا ہے ہمدردی سے اور پیار سے اور محبت سے دھڑکا ہے، اس وجہ سے میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں تاکہ ہمارا مالک، ہمارا خالق ہم سے خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان خالص کے اوپر موت دیں۔ یہ تھوڑی سی مزید ہم 12 بھی پروگرام یہی کر کے آئے ہیں، تو اگر آپ کو اچھی بات لگے آپ مزید پڑھیے، آپ اپنے گھروں میں جو قرآن رکھا اس کے ساتھ ملائیے، رابطہ بھی رکھیے، تاکہ مل کے اللہ کی یہ بات انشاءاللہ آگے بڑھے گی۔ بالکل لہٰذا سب